بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کپڑا ناپاک ہو جائے تو اس صورت میں نماز کیسے پڑھیں۔ اب یعنی مثال کے طور پر شلوار یا ایک پونچا جو ہے، اگر وہ ناپاک ہو جائے، مثال کے طور پر نہ کوئی غلاظت لگ جاتی ہے یا کسی چیز وجہ سے بھی ناپاک ہو سکتا ہے، تو گویا کیا اب وہ سارے کپڑے پورا لباس تبدیل کریں یا اسی جگہ اس کو دھو لیں، کپڑا پاک ہو جائے گا۔ آج اس بارے ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ آپ کے جو وسوسے ہیں ناپاکی کے کپڑوں کے حوالے سے، انشاءاللہ آپ ان سے نجات پالو گے اور ہمیشہ کے لیے آپ کا جو وہم و گمان ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اور دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کپڑا ناپاک ہو جائے، مثال کے طور پر آپ جا رہے تھے تو راستے میں کسی ناپاک چیز نے، مثال کے طور پر کتے نے منہ لگا لیا تو اس وجہ سے کپڑا گیلا ہو گیا، تو اب آپ گھر واپس پہنچتے ہوئے آپ کو یہ علم نہیں ہے کہ کون سی جگہ پہ کتے نے منہ مارا تھا کہ وہ جگہ خشک ہو چکی ہے، تو آپ ایک اندازے کے مطابق، جہاں آپ کو زیادہ اندازہ ہو کہ اسی سائڈ پہ اسی جگہ پہ کتے نے منہ مارا ہے، تو آپ اسی چیز کو، اسی جگہ کو پانی کے ساتھ دھو لیں۔ دھونے کے بعد آپ کا جو لباس ہے وہ پاک ہے اور مکمل کپڑے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس صورت میں آپ اسی جگہ کو دھو کر اور انہی کپڑوں کے ساتھ آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح کسی یعنی کہ غلاظت لگ جاتی ہے تو اگر آپ وہ جگہ دھو لیتے ہیں، پانی کے ساتھ صاف کر لیتے ہیں، تو آپ کا لباس پاک ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ پورا لباس اتاریں، لباس چینج کریں، آپ کا پورا لباس ناپاک ہو گیا ہے۔ اور جہاں نجاست لگی ہے، جہاں غلاظت لگی ہے، اور اسی جگہ کو آپ اگر پانی کے ساتھ دھو لیتے ہیں، آپ صاف کر لیتے ہیں، تو آپ پھر اسی لباس کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں اور آپ نوافل اور دیگر عبادات کر سکتے ہیں، اور آپ کا لباس جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ اور اسی طرح وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں لوگوں میں کہ ہمارا لباس ناپاک ہے، اب ہم لباس چینج کریں، نماز پڑھنی ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اس صورت میں ہیں کہ اگر آپ نے وہ لباس دھویا نہیں ہے، اگر غلاظت والی جہاں گندگی لگی ہے اس چیز کو آپ نے جگہ کو دھو لیا ہے، تو پھر آپ کا جو لباس ہے، آپ کا جو سوٹ ہے وہ پاک ہو گیا ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو علم نہیں ہوتا، مثال کے طور پر پھر کسی کو اطلام ہو جاتا ہے، یعنی خواتین کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے اور مردوں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے، تو پھر بھی اسی صورت میں بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اس جگہ کو پانی کے ساتھ دھو لیتے ہیں اور صاف کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے، دھونے کے بعد اگر آپ نماز پڑھنا چاہیں تو پھر اسی لباس کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جہاں غلاظت لگی ہے، یعنی اطلام ہوا ہے، کپڑا ناپاک ہوا ہے، تو اس جگہ کو صاف کر کے دھونا چاہیے، اور صاف دھونے کے بعد پھر آپ نماز پڑھیں، آپ نوافل پڑھیں، آپ عبادت کریں تو آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن بشرط یہ ہے کہ جس جگہ نجاست لگی ہے، جس جگہ گندگی لگی ہے، تو اس جگہ کو آپ نے صاف دھونا ہے پانی کے ساتھ، پھر آپ نماز بھی پڑھیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، اور پورا لباس اگر تبدیل کر لیتے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، ورنہ اسی جگہ کو دھو کر پھر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور دعا ہے اللہ پاک ہمیں دین سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔